بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خبر اور پھر اس پر جو ہے نا وہ اس کی تفصیلات کیا ہیں، کیونکہ ہمارے علاقے لاچی سے آگے بانڈا داؤد شاہ کی تحصیل، جو علاقہ تو بیسک ڈسٹرکٹ کرک کا ہے، لیکن ہمارا چونکہ وہ علاقہ قریب ہے، وہاں آج صبح ایک واقعہ ہوا ہے مندر کے حوالے سے۔ میں اس کی خبر جو اب تک معلومات ہیں، کیونکہ بہت سارے دوست احباب فون کر کے پوچھ رہے ہیں شرعی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی، اور یہ واقعہ کیا ہوا ہے اس حوالے سے بھی، تو جو مجھے جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں یہ ضلع کرک کی تحصیل بیڈی شاہ میں ٹیری کے نام سے ایک جگہ ہے، ٹیری مشہور و معروف جگہ ہے۔ یہ لاچی سے آپ آگے جائیں گے تو لاچی سے تقریباً یہ 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ گرگری اور مکوڑی جہاں آئل اور گیس کے بڑے ذخائر دریافت ہوئی ہے، یہ وہی علاقہ ہے۔ یہاں ہندوؤں کی کچھ جگہ تھی، یعنی مندر تھا پرانا، تو پھر وہ آ کر کے اس کو آباد کرنے لگے اور اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ یا جو بھی ان کی وہ تھی ایکٹیویٹیز اپنی بڑھانے لگے، تو یہ ایک مسئلہ ہوا تھا، پیش آیا تھا، اور پوری علاقے کے لوگ اس کو جانتے ہیں۔ یہاں پھر مجھے یاد ہے یہ واقعے کے کافی ٹائم ہو گیا، جس میں ہمارے شہید اسلام حضرت شیخ الحدیث شیخ القرآن و تفسیر شہید حسن جان رحمہ اللہ بھی تشریف لائے تھے اس فیصلے میں، اور زینت المحدثین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر ارشد علی شاہ صاحب بھی تشریف لائے تھے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ان کی پرانی جگہ ہے اس پر جو ہے نا وہ ان کا حق ہے، اور وہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، لیکن اثر نو یا اس کے اندر اس کو بڑھانا یا جگہ کے اندر جو ہے نا اور اضافہ کرنا، یہ ان کے لیے نہیں ہوگا۔ جو شرعی قانون تھا اس کے مطابق فیصلہ ہوا تھا، اور میرے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ جو ہے وہ ہائی کورٹ تک بھی گیا ہے اور اب سپریم کورٹ تک بھی گیا ہے۔ وہاں جو ہندو کمیونٹی وہ وہاں لوگ تھوڑے ہیں، لیکن باہر سے لوگ آ کر کے پھر وہاں اپنی ایکٹیویٹیز دکھاتے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو ان کی جگہ تھی پہلے سے، اس میں انہوں نے مزید جو ہے نا دائیں بائیں جگہ لینا اور پھر اس کو آباد کرنا اور اس مندر کو جو ہے نا وسعت دینا، یہ ان کا منصوبہ چل رہا تھا، جس پر وہاں مقامی علماء کرام نے اور عوام الناس نے، لوگوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بس آپ کی جتنی پرانی جگہ ہے اس تک رہیں، آپ اس سے بڑے نہیں۔ لہٰذا پھر علماء کرام نے ان کو جو ہے نا ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ جس طرح گورنمنٹ ہے موجودہ جعلی سلیکٹڈ، یہ جس طریقے سے جو ہے نا وہ غیر مسلموں کے لیے سہولیات میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، حالانکہ مسلم ریاست ہے، مسلم اسٹیٹ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ایک ملک ہے۔ یہاں مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کے مساجد شہید کیے جاتے ہیں، ان کے مدارس گرا دیے جاتے ہیں، ان کے مساجد اور مدارس کو جو ہے نا وہ تحویل میں لینے کی باتیں کی جاتی ہیں، ایسے قوانین وضع کیے جاتے ہیں، جبکہ جو غیر مسلم ہیں، آپ سارے پاکستانی جانتے ہیں گزشتہ عرصے میں یہاں اسلام آباد کے اندر مندر کے بنانے کی بات سامنے آئی تھی، اور لیکن وہ تو مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا اور اس وجہ سے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ اس طریقے سے کرتارپور کے اندر جو ان کے لیے گردوارہ
اتنی بڑی اور فوراً اس کو تعمیر کرنا، اتنا بڑا خرچہ کرنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، ظاہر ہے اس سے سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہمارے تو جو میگا پروجیکٹس تھے عوامی، وہ جو جاری منصوبے تھے وہ بند ہو گئے۔ پشاور اسلام آباد کے اندر جو 0 پوائنٹ سے جو ایئرپورٹ کی طرف جانے والا میٹرو تھا، وہ آدھے سے زیادہ کام اس کو ہو چکا تھا، لیکن اس موجودہ جعلی حکومت میں اس کو کنٹینیو نہ رکھ سکے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے منصوبے ہیں۔ ہمارے پشاور کے BRT کا جو مسئلہ ہے وہ تو پوری جو ہے نا وہ ان کے منہ پہ کالک ہے، داغ ہے، جس کو یہ جو ہے نا وہ صاف نہیں کر سکتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو ان کی جگہ تھی وہ اس کے اندر بڑھ رہے تھے، اس پر پھر احتجاج ہوا تھا، اور آج پھر صبح یہ واقعہ پیش آیا کہ اب ظاہر ہے پھر عوام ہے، اور جب وہ مشتعل ہو جائیں اور پھر جب وہ احتجاج پہ نکل آئیں تو ایسے میں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں اس کو جو ہے نا وہ گرا دیا گیا ہے، اور مطلب اس کے علاوہ بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس طریقے سے عمل پیش آیا ہے۔ تو بہت سارے دوست ہیں، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈھکا چھپا ہے، کورٹ کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اس کے سارے تفصیلات موجود ہیں۔ اور یہ جو بطور خاص میں نے 2 ہستیوں کے نام لیے، ڈاکٹر شیلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سنجان شہید رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ دیا تھا۔ تو یہ اس واقعے کی پوری جو ہے وہ تفسیر ہے۔ اب یہ آج واقعہ پیش آیا ہے، آگے اب جا کر کے حکومت کس طرح اس کو پیش کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے جو کرا کے MNA ہیں، یہ اس کی بھی بڑی نااہلی ہے، اور اس کی بھی بڑی اس کے اندر سستی ہے، اور اس کی بڑی ناکامی ہے کہ وہ پورے ضلع کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے اس نے کیوں اس مسئلے کو ہینڈل نہیں کیا، اور اس نے کیوں اس مسئلے کے اندر کردار ادا نہیں کیا، اور کیوں جو ہے وہ عوام کی صحیح طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکا۔ تو یہ اس کی بھی بڑی نااہلی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو فوری طور پر جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور اس شرعی حوالے سے تو بالکل مسئلہ واضح ہے کہ اگر مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم کو کوئی عبادت گاہ پہلے سے موجود، عبادت گاہ پہلے سے موجود ہے، تو وہ تو ان کا جو ہے نا وہ قانونی طور پر حق بنتا ہے کہ وہ اس کے اندر رہیں، وہ اپنی جو بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اس کے اندر اس کو توسیع دینا، اس کو بڑھا دینا، اگر وہ جگہ پہلے 4 مرلے ہیں 10 مرلے ہیں اس کو بڑھا دینا، یہ ان کو حق حاصل نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اثر نو کسی نئی جگہ کوئی عبادت گاہ تعمیر کرنا، یہ بھی ان کو حق حاصل نہیں ہے قانونی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے۔ ہاں، جو پرانی ان کی جو ہے نا وہ عبادت گاہ ہو، اس میں وہ اگر اس کی جو ہے نا وہ تزئین کرتے ہیں، اس کی آرائش کرتے ہیں، اس کی زیبائش کرتے ہیں، اس کی مرمت کرتے ہیں، اس کی ریپیئرنگ کرتے ہیں، یہ تو ان کو حق حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو بھی وہ اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اسلام کا یہ قانون ہے کہ اسلام کافر کو اپنی عبادت سے منع نہیں کرتا ہے۔ وہ اسلام جبری طور پر جو ہے نا وہ کسی کو اپنا ہم نوا نہیں بناتا ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ اس کی تعلیمات یہ ہیں، جو آدمی خوشی سے رضا کے ساتھ اپنی پسند اور مرضی سے مسلمان ہونا چاہے مسلمان ہو جائے، نہیں ہونا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ البتہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہ کرے، مسلمانوں پر ظلم نہ کرے، مسلمانوں کا راستہ جو ہے وہ نہ روکے دین اسلام کے حوالے سے۔ تو باقی تو دنیا آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین وسیع پیدا کی ہے، لہٰذا کفر ختم نہیں ہو سکتا ہے، یہ کفر تو رہے گا، لیکن وہ اپنے حدود کے اندر رہے، اپنے دائرے کے اندر رہے۔ لہٰذا یہ ایک مسئلہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ یہ 2 ساتھیوں نے کوئی ایسی کمنٹ کی ہیں، کہتے ہیں عمران نیازی یہودی بستیوں کو آباد کرنے والی عالمی تنظیم CFI کا تاحیات ممبر ہے۔ بالکل جی، یہ تو بالکل کلیئر سی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجاوزات کے حوالے سے مسئلے تھے، یہ بنی گالہ کو گرا دینا چاہیے تھا میری سمجھ کے مطابق، تاکہ قوم کے جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی یہ تسلی ہو جاتی کہ یہاں امیر و غریب کے لیے یکساں قانون ہے، کیونکہ یہ غیر قانونی جگہ تھی، اور غیر قانونی جگہ جو ہے وہ انہوں نے باقی لوگوں کی گرائے ہیں، تو اس کو بھی گرا دینا چاہیے تھا۔
آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پیغام کو شیئر کر لیں اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، اور فیڈ بیک بھی دے دیجئے گا اپنے کمنٹ سے اور لائک سے، حوصلہ افزائی بھی کیجئے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو۔